کا نا بہت خیال کریں۔ مکہ سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ حبیب اب نا مکہ کو چھوڑنا پڑے گا، وہ مدینہ کی طرف جانا پڑے گا۔ پہلے نمبر پر مدینہ کے اندر طلب زیادہ تھی، حضور کی ضرورت زیادہ تھی۔ جی، ایک بات یہ بات کوئی نہیں بتلاتا کہ کیوں ہجرت کی، اس لیے کہ جی مکہ والوں کا ظلم بڑھ گیا تھا۔ بھائی مکہ کے اندر اتنی ضرورت نہیں تھی، مکہ والے قبول نہیں کر رہے تھے، مکہ والوں کے اندر ہدایت کی طلب نہیں تھی، لیکن مدینہ کے اندر ہدایت کی طلب تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اپنے پیارے اپنے حبیب کو مدینہ والوں کی طرف بھیج دیا کیونکہ ان کے اندر طلب تھی۔ اور دوسرے نمبر پر مکہ والوں نے ایک میٹنگ بلائی کہ حضور کو قتل کرتے ہیں معاذ اللہ۔ جی، تو جب حضور کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل سے بچانے کے لیے حضور کو فرمایا اس جگہ کو چھوڑ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے 3 آپشن دیے تھے ہجرت کے لیے بھی، جی، بحرین کا ملک بھی ہے، مدینہ کا بھی ہے، ایک تیسرا بھی ہے، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ مدینہ کے اندر طلب زیادہ ہے جی۔ اس لیے آپ مدینہ میں تشریف لے جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے۔ اچھا، کسی جگہ زیادہ ظلم ہو رہا ہو مسلمانوں پر، ادھر ہجرت کر دینا بہتر ہے یا ادھر رہنا؟ ہاں جی۔ اچھا، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جو ایسی جگہ پر رہ رہا ہے جہاں پر اس کو آزادی نہیں ہے، مثال کے طور پر انڈیا ہے ہاں جی، ہاں جی، یا اسی طرح کوئی اور ملک ہے، جس طرح کشمیر ہے۔ جی بالکل۔ ہاں، اگر پہلے تو دیکھے اگر اس کے جو مثال کے طور پر شاعر اسلام ہیں وہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، تلاوت کلام الہی بھی نہیں کر سکتا، اسی طرح قربانی بھی نہیں کر سکتا، موٹے موٹے جو مسائل ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، جو فرائض ہیں، جی، اگر وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جا سکتا ہے، جی، یہ نہ ہو کہ اب کشمیر ہے تو کشمیر والے یہاں تو نہیں آ سکتے، ان کے آنا یہاں پر کون سا کوئی آسان ہے، لیکن وہ اگر آ سکتے ہیں اور تو پھر ان کو چاہیے اس جگہ کو چھوڑ دیں اور دارالاسلام میں یا ایسی جگہ پر آ جائیں جس جگہ پر امن ہو اور یہ کھل کر عبادت کر سکیں۔ آج بھی مسلمان اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ مہاجر ہوں گے، ہجرت کرنے والے ہوں گے۔ جی۔ اچھا حضرت، یہ ہجرت تبھی ضروری ہے جب کوئی ظلم ہو رہا ہو، ورنہ ویسے بس دین کی خدمت کرنے کے لیے یہاں سے وہاں چلے گئے، یہاں بھی کر رہا تھا لیکن پھر یہاں سے آگے چلا گیا کہیں کوئی دوسرے لیکن علاقے۔ دین کی خدمت تو ہر جگہ پر ہو رہی ہے، تو اس طرح اگر کوئی کفار کی طرف جاتا ہے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے تو وہ ہجرت نہیں کر رہا، جی، کیونکہ اس نے واپس آنا ہے۔ ہجرت ہوتی ہے کہ اپنے گھر بار کو خیر آباد کر دینا، کہہ دینا کہ وہ علاقہ ختم، اب کیا ہے، جا کر اس علاقے کے اندر آباد ہونا، جس جگہ پر آپ ہجرت کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں اس جگہ پر آپ کا مرنا جینا ہو۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، حضور کے صحابہ کرام نے کی ہے، تو اپنا مسکن بھی مدینہ کو بنا لیا ہے۔ جی، اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو پھر تو ہے، وگرنہ یہ تو تبلیغ کے لیے جا رہا ہے اور واپس آ رہا ہے، یہ ہجرت نہیں ہے، یہ تبلیغ ہے، مطلب دین کی خدمت کرنے جا رہا ہے، لیکن یہ مہاجر نہیں ہے، ہجرت نہیں کر رہا۔ اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ کو فتح بھی تو کیا ہے نا مولانا؟ ہاں جی، وہ جی، کس وجہ سے کیا؟ ہاں بالکل، چونکہ دیکھیں کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اور شاعر اسلام میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ہے۔ جی، جب مکہ کو فتح کر لیا تو حضور نے فرمایا اب ہجرت نہیں رہی، اب جہاد رہے گا، اور یہ بھی فرمایا ہے المجاہد، کہ جو مجاہد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرے۔ جی، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے کیا کرے، جہاد کرے۔ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر وہ ہے جو اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، وہ بھی مہاجر ہے۔ تو اب جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اب وہ کافروں کے ماتحت تو نہیں ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کا قبلہ، جس طرح اب ہماری مسجد اقصی ہے، یہ قبلہ اول ہے ہمارا، اور اسی طرح سارے نبیوں کا قبلہ ہے، تو اب وہ کافروں کے ماتحت ہے، تو یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے، یہ مسلمانوں کی طرف سے کیا کہتے ہیں، ایک وہ ہے، مسلمانوں کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے اور نااہلی ہے، یہ کمزوری ہمیں دور کرنی چاہیے، یہ بھی ہمیں لینا چاہیے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ لیا ہے
تو جی۔ آج اس سے ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ یہ تمہارا قبلہ اول ان یہودیوں کے پاس کیوں ہے. جی تو اس میں ایک سبق بھی تھا ہمارے لیے امت کے لیے. تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے. اور دوسرے نمبر پر تاکہ مسلمان اپنا جو ایک فرائض 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے حج کا وہ ایزیلی طریقے پر جا کر سکیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو آزاد کروایا ہے کافروں سے اور بتوں سے پاک کیا ہے. اچھا حضرت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی جی جی تو کوئی وجہ بنی کہ کیا کتنی کوئی میرے خیال بہت مشکلات کا سامنا کیا جائے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ. سفر وہ کوئی بھی ہو، آج کل بھلے جدید دور ہے، گاڑیاں ہیں، پھر بھی انسان تھک جاتا ہے. جی تو سفر تو ہے ہی عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، سفر عذاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکالیف آئی ہیں، لیکن حضور نے چھوڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ کفار حضور کو قتل کرنے کے درپے ہو چکے تھے. مطلب حضور کو قتل کرنے کے لیے تل چکے تھے پوری طرح. ہجرت نہ کرتے تو قتل کا ان کا منصوبہ وہ تو فاتر تلواریں لے کر گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور حضور ان کے بیچ میں سے نکل کر آ رہے ہیں. حضور نے پہلے نہیں چھوڑا، جب وہ گھر کو چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں جی تب حضور انہی کو چیرتے ہوئے نکلے آئے ہیں اور ان کی طرف ایک مٹی کی وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ میں مٹی اٹھائی اور اس کو پھینکا، اور جس کی وجہ سے نا وہ اندھے ہو گئے اور آنکھیں مسر رہے تھے. حضور ان کو چیرتے ہوئے انہی کے بیچ میں سے نکل آئے تھے. تو حضور نے اسی لیے ہجرت کی ہے کہ حضور کے لیے یہاں پر جینا کیا کر دیا تھا، ان لوگوں نے مشکل کر دیا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ کیا کریں، مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں پر اسلام آلریڈی پھیل چکا ہے، اور مزید جا کر سرپرستی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور جب ہجرت کر کے جا رہے تھے نا وہ راستے میں بھی بہت ساری دشواریاں کا سامنا کی ہے. صاف ظاہر ہے دشواریاں تو ہیں ہی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج رہے ہیں سفر کی وجہ سے. بھوک کا عالم یہ ہے. ام مابت رضی اللہ تعالی عنہا یہ عورت ہیں، یہ قافلے والوں کا، یہ مسافروں کا نا بہت. اچھا حضرت، ہجرت یعنی کہ عام جب جیسے ہمارے مسلمان بھائی انڈیا میں ہیں، ہاں جی امریکہ میں جی ہیں، اچھا یہ بھی جی جی ان کو وہیں رہنا بہتر ہے کیونکہ ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ ان سے متاثر ہوتا ہاں یہ بات ہے. اب دیکھیں انڈیا ہے نا، انڈیا جی یہاں پر اگر ان کو آزادی نہیں ہے دینی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے جی تو پھر تو وہ مجبور ہیں، اگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، وگرنہ چونکہ زمین سجدوں کے ذریعے ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس لیے چونکہ کافروں نے زمین کو گرمایا ہوا ہے تو ہم مسلمانوں کو چاہیے یہ سجدے کر کے زمین کو ٹھنڈا کریں، رب کو راضی کریں. پاکستان کے اندر تو سجدے کرنے والے بہت ہیں، ایک مثال ہے یہ. یار یہاں پر کون سی کوئی کھلی آزادی ہے؟ آزادی تو ہے کہیں حد تک، لیکن بالکل کھلی آزادی بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. اس سے زیادہ آزادی شاید کفار کے جو اب ممالک ہیں نا ان میں بھی ہے. یہ جو جغرافیائی سرحدیں ہیں نا جی اس کے اندر یہ تفریق اب ختم ہو گئی ہے کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے. اکثر ممالک کے اندر یہ تفریق ختم ہو چکی ہے. بس یہی ہے کہ جی آپ امریکن ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ انڈین ہیں، آپ اسی طرح ترکی ہیں. یہ جو جغرافیائی سرحد ہے نا اس نے قوم بنا دیا ہے، ایک قوم. پہلے تو ہم تو دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ جس طرح ایک قوم ہے نا اسی طرح اب ملکی طور پر بھی ایک قومیں بن چکی ہیں. تو آج کل یہ جو ہے نا مثال کے طور پر یہ پابندیاں ختم ہو چکی ہیں، یہ پابندیاں نہیں رہی. تو اس لیے جس ملک کے اندر ہے اس ملک کے اندر اسلام کو پبلشر کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے. اسلام ادھر ان جگہوں کے اوپر بچے بھی زیادہ پیدا کرنے چاہیے، ان جگہوں کے اوپر 4 شادیاں بھی کرنی چاہیے. اور ان جگہ ویسے دیکھیں میں پاکستان کے اندر 4 شادیوں کا وہ شاید میرا دل مطمئن نہیں ہوتا. ویسے بھی زیادہ ہاں 4 شادیاں کریں وہاں پر، تقریباً کوئی 50 بچے جننے چاہیے وہاں پر. اور اسی طرح وہاں پر دین کو پھیلانا چاہیے اور وہاں پر یہ مذہبی لباس پہننا چاہیے، کھلا ڈھلا اسلامی لباس. اور اپنے آپ کو مسلمان داڑھی حلیے کے اندر، پگڑی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ہر سنت کو نا ان ملکوں کے اندر پھیلانے کی ضرورت ہے. یار یہاں سے پاکستان سے لوگ پیسے لگا کر جاتے ہیں، ایک بندہ آلریڈی وہاں پر ہے تو وہاں پر یہ سچ بولے، اپنے آپ کو امانت دار ثابت کرے اور اسی طرح اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا بعین ہی نقشہ بن کر ان کے سامنے پیش آئے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یار کیا شان ہے ان لوگوں کی، یہ کون ہے. ان کو بتلایا جائے کہ یہ 1400 سال پہلے ان کا نبی ایسا ہوا کرتا تھا، وہ بڑا باحیا تھا، کسی کی طرف دیکھتا نہیں تھا، وہ بڑا ہی امین تھا،
وہ بڑا ہی سچا تھا، وہ صادق دنیا ان کو کہتی تھی. یہی وجہ ہے کہ ان کی جان کے قاتل بن گئے لیکن ان کی امانتیں انہی کے پاس تھی. اس طرح کا کردار، اس طرح کا کریکٹر دکھانا چاہیے ادھر. یہ مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور مسلمان کہتا ہے نہیں میں جاتا ہوں پاکستان میں، بھائی ان کو کون سمجھائے گا؟ پہلے عملی نمونہ دکھانا چاہیے، عملی طور پر ہم ثابت. جاتے تو ہیں لیکن وہ ہمارا مقصد کچھ اور ہو جائے. یار ہم پیسے کمانے کے لیے صرف پیسہ کیا کمانا ہے یار، آپ جا کر آخرت کمائیں وہاں پر. صرف پیسہ پاکستان کے اندر نہیں، پیسہ کمانے کے لیے بھی جائیں لیکن وہاں پر اپنا جو کردار ہے یہ ادا کریں. ہاں اب مثال کے طور پر یار ہم جاتے ہیں یہاں پاکستان سے تبلیغ کرنے کے لیے، امریکہ جاتے ہیں یا کسی اور ملک جاتے ہیں، غیر مسلم کنٹری کے اندر چلے جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جب جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے، ہم صحیح تبلیغ نہیں کر سکتے. تو یہ چونکہ آلریڈی ہے اسی ملک کا باشندہ، اس ملک کے اندر رہ رہا ہے اور اس کو کیا ہے شہریت ملی ہوئی ہے اور اس کو زبان بھی آتی ہے، یہ کافروں کے ساتھ ملا گلا ہوا ہے، ان کے حرکات سے ان کی سکنات سے واقف ہوا کڑا ہے. اس کو چاہیے کہ یہ اپنے دین کی وہاں پر محنت کرے، ان کو بتلائے ہمارا دین کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ہمارا قرآن پاک کیسا ہے، قرآن پاک کے اندر کیا ہے. اس کو چاہیے یہ اپنے ملک سے اسی زبانوں کے اندر قرآن پاک ٹرانسلیٹ کرے اور ان لوگوں کو دے یا ٹرانسلیٹ کروائے اور ان لوگوں تک پہنچائے. صرف ان لوگوں سے پیسہ کھینچنے نہ جائے، ان لوگوں تک دین پہنچانے جائیں. یار ہمارے ہاں دین اسلام نہیں تھا، یہاں پر وہ لوگ تجارت کی غرض سے آئے، انہوں نے تجارت پیسے کو نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے لیا پورا ہے، دیا زیادہ ہے، لیکن انہوں نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہم سے انہوں نے ایمان نکالا ہے کہ کیا ہے ایمان پیدا کرو. انہوں نے ہمارے اندر ایمان بھرا ہے، انہوں نے صرف ہم سے پیسہ نہیں کھینچا، انہوں نے ہمارے کے اندر کی جو گند تھی نا ان کو کھینچ ڈالا ہے اور اسلام بھرا ہے. تو اب بھی جو آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے اس نیت، اس جذبے، اس ولولے کے ساتھ جائے کہ میں وہاں پر جاؤں گا، ان کی زبان سیکھوں گا، ان کا کلچر سیکھوں گا، ان کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا، ان کی حرکات سکنات دیکھوں گا، ان کے اندر مل گھل جاؤں گا اور ان کو اسلام بتلاؤں گا کہ اسلام ہے کیا اور ان کو مسلمان کروں گا انشاءاللہ. کم از کم ایک مسلمان جو باہر گیا ہوا ہے جس نے کروڑوں روپے کمائے ہیں ان سے یا ان کی جیب سے نکالے ہیں، کروڑوں میں سے ایک بندہ تو مسلمان کر دو. اتنا تو بنتا ہے یار. یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے. تو پھر آپ کو بھی انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ ہجرت والا ثواب دیں گے. آمین. بہت شکریہ حضرت، بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر. آمین.